آج جس ٹاپک پر ہمیں بات کرنی ہے اس کا موضوع یہ ہے کہ مسجد کے امام جو ہمارے علاقے کی مسجدیں موجود ہے اس کے امام اور ان امام کو کس طریقے سے کام کرنا چاہیے، کس طریقے سے یہ دین کو آگے بڑھا سکتے ہیں، کس طریقے سے یہ دین کا کام کر سکتے ہیں، اس پر ہمیں بات کرنی ہے۔ پہلی بات کہ امام جب آپ کی مسجد میں آتا ہے تو آپ کے مسجد کے جو حکمران ہیں، جو آج حکومت کر رہے ہیں مسجدوں پر، بلکہ جو مسجد کے اندر صدر سیکرٹری بن کر بیٹھے ہیں اور یہ اپنی ناعلمی کے بنیاد پر، کم علمی کی بنیاد پر ایسی باتیں کرتے ہیں جس کے وجہ سے امام ایسی باتیں نہیں بول پاتا ہے جو اسے بولنی چاہیے، اور امام اس لیے ان باتوں سے بولنے سے ڈرتا ہے کہ اس کے پاس اور کوئی ذریعہ نہیں ہے پیسہ کمانے کا۔ اگر امام کے پاس کوئی اور دوسرا ذریعہ ہوتا پیسہ کمانے کا، ذریعہ معاش اس کے پاس کچھ اور ہوتا تو وہ ان مسجد کے سیکرٹری صدر کے ظلم کو نہیں سہتا، ان کے بد کردار کو دیکھ کر وہ مسجدوں سے دور ہو جاتا، مگر ان کے پاس دوسرا آپشن موجود نہیں ہے، اس لیے ان کی باتیں سنتے ہیں اور کم سے کم تنخواہ کے اندر وہ اپنا گزر کرتے ہیں۔ بہرحال یہ تنخواہ آپ نے رکھی ہے، کم سے کم آپ ان کو محنتانہ دیتے ہیں، آپ کم سے کم ان کو سیلری دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ مالی حالت میں پریشان ہوتا ہے، اور اسی مالی حالت کی پریشانی کی وجہ سے وہ کئی گھروں میں جا کر قرآن پڑھتا ہے، کئی دکانوں میں جا کر قرآن پڑھتا ہے، کئی گھروں میں جا کر بچوں کو قرآن پڑھاتا ہے۔ الحمدللہ جائز ہے، مگر اگر آپ امام کو ایک اچھی سیلری دیتے یا اچھی اسے تنخواہ دیتے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی جو وقت باہر دکانوں میں جا کر قرآن پڑھ رہا ہے، بچوں کو جا کر وہ گھروں گھر پڑھا رہا ہے، تو یہ کام وہ روک کر اپنا علم بڑھانے کے لیے، اپنی صلاحیت کو بڑھانے کے لیے وہ اپنا وقت وہاں دے سکتا تھا، مگر آپ نے جو کام کے لیے اسے لایا تھا وہ کام وہ کر نہیں پاتا ہے، اس لیے کہ اسے گھر چلانا ہے، گھر میں اس کے بچے موجود ہیں، گھر میں اس کی بیوی موجود ہے، گھر میں اس کے اخراجات موجود ہے، ایسے کام موجود ہے جو اسے کرنے پڑتے ہیں، کبھی دواخانہ ہے، کبھی اسکول کے بچوں کے فیس ہے اسکول کی، اور بھی ایسے کام ہیں جو اسے کرنی پڑتے ہیں، تو اس کے لیے اسے تنخواہ کی ضرورت پڑتی ہے، اسے پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے، جس کے لیے وہ یہ کام اور یہ قدم اٹھاتا ہے کہ وہ گھر گھر جا کر، دکان جا کر قرآن پڑھتا ہے اور سورہ بقرہ وغیرہ پڑھتا ہے، ورنہ اسے ضرورت نہیں ہوتی، وہ مسجد میں بیٹھ کر دین و سنیت کا کام اچھے سے کر پاتا۔ اگر وہ آپ اس کی مالی حالت ٹھیک کر دیں گے تو وہ دین کے کام کے اندر اپنا دھیان لگا سکتا ہے، جو وقت اس کے پاس بچے گا اس وقت میں وہ دین کے لیے کام کرے گا، اور صرف امام کی ذمہ داری نہیں ہے کہ مسجد میں لوگ نماز کو آئے، بلکہ جو مسجد کے سیکرٹری صدر بنے ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ مسجد کے اندر نمازی بڑھانے کے لیے ترکیب نکالے، مسجد کے اندر نمازی آئے اس کے لیے کچھ کام کرے۔ ہمارے مسجدوں کے صدر اور سیکرٹری کا تو یہ حال ہے کہ وہ خود 5 وقت نماز کے لیے نہیں آتے، وہ خود 5 وقت نماز نہیں پڑھتے، اور دوسری بات کہ وہ خود تو نماز نہیں پڑھتے، الا ماشاءاللہ کچھ اچھے لوگ بھی موجود ہیں، ہر ایک کی بات نہیں، مگر 100 میں سے 70% 80% لوگ بے نمازی ہے مسجد کے جو سیکرٹری صدر بنے ہیں۔ اور دوسری بات
اب یہ تو ہو گیا، اب یہ معاملہ تو ٹھیک ہے کہ بھائی اب انہیں دین کا کام کرنا ہے تو یہ کیا کریں؟ پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو دین کے کام کے لیے، لوگوں کو مسجد کے اندر لانے کے لیے، آپ کو خود مسجد کے امام کے ساتھ مل کر لوگوں کے گھروں میں جانا پڑے گا، اور جا کر آپ کو ان سے گفتگو کرنی پڑے گی اور ان سے پوچھنا پڑے گا کہ بھائی ایسا کیا معاملہ ہے کہ جو آپ نماز کو نہیں آتے؟ ایسی کیا وجہ ہے کہ آپ نماز کو نہیں آتے؟ ایسا کیا کام ہے جس کی وجہ سے آپ مسجد میں نہیں آتے؟ آپ کو جا کر ان سے یہ بات پوچھنی پڑے گی، تب جا کر آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ نماز کیوں نہیں پڑھتا۔ آج مسلمانوں کے علاقوں کا حال یہ ہے کہ بچے جو ہے بے نمازی تو بے نمازی، یہاں تک کہ وہ شرابی بن رہے ہیں، وہ جواری بن رہے ہیں، وہ گناہوں کے اندر مبتلا ہو رہے ہیں۔ آج ہمارے نوجوان اتنے بے باک ہو چکے ہیں کہ انہیں گناہ کرنے میں حیا نہیں آتی، انہیں گناہ نہیں لگتے، اور انہیں مسجد میں لایا نہیں جا رہا۔ کوشش نہیں کی جا رہی کہ مسجد میں کیسے نمازیوں کو بڑھایا جا سکے، کس طریقے سے مسجد کے اندر لوگوں کو نماز کے لیے لایا جا سکے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ امام کے ساتھ مسجد کے کمیٹی کے ممبرز لوگ کو مل کر، مسجد کے صدر اور سیکریٹری کو مل کر امام کے ساتھ گھومنا پڑے گا علاقے میں، اور اسے اس علاقے کے اندر جائزہ لینا پڑے گا کہ کتنے لوگ نماز کو آ رہے ہیں اور کتنے لوگ نہیں آتے۔ ایک ریکارڈ تیار کرنا پڑے گا کہ مسجد کے آس پاس میں کتنے گھر ہیں، ان میں سے کتنے نمازی ہیں، کتنے بے نمازی ہیں، ان کے گھر میں کتنے بچے ہیں، کتنے بچے نہیں ہیں۔ یہ ساری معلومات آپ کو اس مسجد کے اندر جمع کرنی پڑے گی۔ کوشش کرنا پڑے گا کہ کس طریقے سے اس کو مسجد تک لایا جا سکتا ہے، کس طریقے سے اسے نمازی بنا سکتے ہیں، کس طریقے سے اسے جوا کی عادت لگی ہے تو اس کی جوا کی عادت کس طریقے سے چھڑا سکتے ہیں، اور تحقیق کرنا پڑے گا کہ اگر وہ شرابی ہے تو اس کی شراب کس طریقے سے چھڑا سکتے ہیں۔ تو اس کے اوپر آپ کو کام کرنا پڑے گا۔ اب شراب چھڑانی ہے تو اسے 40 دن تک مسجد کے اندر رکھا جائے، یا کسی علاقے میں بھیجا جائے جہاں پر اسے یہ چیز نہ ملے، اور اسے دین کی معلومات ہو، دھیرے دھیرے دین کی معلومات دی جائے۔ اور سب سے اہم کام یہ ہے کہ مسجد کے اندر ایسا درسگاہ بنائی جائے جہاں کے علاقے کے جو بچے ہیں وہاں آ کر وہ پڑھے، اور ایسا پڑھے، صرف قرآن نہیں پڑھے بلکہ مخارج کے ساتھ قرآن پڑھے، اور قرأت کے ساتھ قرآن پڑھے، اور دین اسلام کی بنیادی باتوں کو سیکھے، ان کو ان بنیادی باتوں کو سکھایا جائے، تب جا کر دین کا کام ہوگا۔ بچے کے مائنڈ کے اندر جو ہے وہ اسلام کو داخل کرنا پڑے گا، اس کے دماغ کے اندر نماز و سنت کو ڈالنا پڑے گا، اس کے دماغ کے اندر، اس کے دل کے اندر عشق مصطفیٰ کو پیدا کرنا پڑے گا۔ یہ کام صرف امام کا نہیں ہے بلکہ اس مسجد کے ذمہ دار جو لوگ ہیں ان کا یہ کام ہے کہ وہ ان باتوں پر دھیان دے، تب جا کر مسلمان نمازی بنے گا، تب جا کر مسلمان پرہیزگار بنے گا، تب جا کر مسجدوں کے حالات ٹھیک ہوں گے۔ آج گاؤں کا حال یہ ہو چکا ہے، ہم دیہات میں جاتے ہیں، اور دیہات ہی نہیں بس شہر کے قریب وہ گاؤں ہے، ان گاؤں کے اندر نمازیوں کی تعداد کتنی ہے؟ 2 نمازی، 3 نمازی، 4 نمازی، 5 نمازی اس گاؤں میں نظر آتے، اور اللہ اکبر کبیرہ ایسے بھی حال موجود ہے جس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ گاؤں کے اندر اذان نہیں ہوتی، اس گاؤں کے اندر نماز نہیں ہوتی، اس گاؤں کے اندر جماعت نہیں ہوتی، بلکہ اس گاؤں کے لوگ شراب میں پڑے ہیں، گناہوں میں پڑے ہیں، اور ان کو ان گناہوں سے نکالنے والے موجود نظر نہیں آتے۔ مسجدیں موجود ہیں مگر مسجدوں میں نماز پڑھنے والے نظر نہیں آتے۔ کیوں؟ کیونکہ لیے ہم نے صرف اور صرف اپنے آپ پر دھیان دیا ہے کہ ہمیں اپنے کھانے کی فکر ہے، ہمیں اپنے پہننے کی فکر ہے، ہمیں اپنے گھر کی فکر ہے، مگر معاشرے کی فکر نہیں ہے۔
ہمیں علاقے کی فکر نہیں ہے کہ اس علاقے میں کام کیا ہو رہا ہے، اس علاقے میں کیا چیز ہو رہی ہے، اس علاقے میں کیا نہیں ہو رہا ہے، کس طریقے سے ہم لوگوں کو مسجدوں سے جوڑے، جس علاقے میں لوگوں کی کمی ہے اس علاقوں میں کیسے جا کر کام کیا جا سکتا ہے، جہاں پر لوگ کم علم ہے ان علاقوں میں جا کر کس طریقے سے امام کو تیار کیا جا سکتا ہے، کس طریقے سے لوگوں کے دماغ کو وہاں سے گناہوں سے نکال کر دین کی طرف لا سکتے ہیں، اس پر بھی تو کام کرنا ضروری ہے۔ اس پر کون کرے گا؟ ہم تیار ہی نہیں ہیں ایک پلیٹ فارم پر آنے کے لیے، ہم تیار ہی نہیں ہیں سمجھنے اور سیکھنے کے لیے، ہمارا صرف اور صرف اختلاف میں زندگی بیت رہی ہے، گناہوں میں زندگی بیت رہی ہے۔ کوئی نہیں چاہتا ہے